बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بہت سارا آن لائن چلا گیا ہے. خاص طور پہ شعبہ حفظ ہمارا مکمل طور پہ آن لائن چل رہا ہے. درس نظامی کے اندر بھی چاہے وہ بنین ہو چاہے بنات، ہم آن لائن کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارا درس نظامی کی پوری کلاسز بنین ہو یا بنات آن لائن انشاءاللہ آغاز کر دیا جائے گا. آن لائن کی جہاں ایک بہت بڑی سہولت ہے، وہاں پر اس کے استعمال کرنے کے لیے کچھ رہنما اصول بھی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو والدین ہیں، میں خاص طور پہ مخاطب کرتا ہوں والد کو اور گھر میں رہنے والی والدہ کو، کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا قرآن پاک حفظ مکمل کر رہا ہے. حفظ القرآن بہت بڑی سعادت ہے. اس سے بڑا علم اور اس سے اعلیٰ تعلیم اور کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی جو کہ براہ راست اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی آپ کا بچہ اللہ جل شانہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے. یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کو اجر اور ثواب دلوائے گی ہی، لیکن آخرت کے اندر جب کہ سب پریشان ہوں گے قیامت والے دن، اس وقت میں آپ جیسے خوش نصیب والدین کو اللہ رب العزت سب کے سامنے بلا کر ان کی تاج پوشی کریں گے. جنت سے لایا ہوا لباس آپ کو پہنایا جائے گا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ وہ تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ روشن، چمکدار اور زیادہ قابل عزت و عظمت اور افتخار ہوگی. اب آپ یہ سمجھیے کہ اتنا بڑا انعام جو مل رہا ہے وہ انعام بغیر محنت کے نہیں ملا کرتا. جتنا بڑا انعام ہوا کرتا ہے اس سے پہلے اتنی بڑی محنت ہوا کرتی ہے. ہمارے پاس اگر ماسٹر کی ڈگری لینے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس کو ماسٹر کی تعلیم لینی پڑتی ہے. اگر ایم فل ہے تو اس درجے کی تعلیم، اور اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہے تو زیادہ بڑے درجے کی تحقیق ہوتی ہے. اس کے بعد اتنی بڑی ڈگری اور اعزاز حاصل ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم قیامت والے دن اتنے اعزازات لینا چاہتے ہیں اور اس معصوم بچہ جو کہ آج حفظ القرآن کر رہا ہے، آج اس کی صحیح رہنمائی اور صحیح تربیت ہو گئی، ساری زندگی قرآن پاک پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا اور اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جان کر زندگی بسر کرے گا. یہ آپ کی نگرانی کے بغیر ممکن نہیں. لیکن اگر آپ نے اس وقت میں نگرانی کر لی اور ساتھ دیا اس بچے کا، تو یہی بچہ آخرت میں ایک روایت کے مطابق 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہوں گے. اس لیے اس کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے ہوں گے. جب بچہ فزیکلی ہمارے پاس طالب علم ہمارے پاس ادارے میں آتا ہے، تب آپ لوگوں کی ذمہ داریاں کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہیں. صبح کو وقت پر اٹھانا، ان کو ناشتہ کروانا، ان کو کنوینس کی سہولت مہیا کرنا یا خود آ کر وقت پر ادارے میں پہنچا دینا، ان کا ٹفن ساتھ لے کر آنا تاکہ وہ کھانا لا سکیں اپنے ساتھ، ان کی فیس کا خیال رکھنا، ان کو واپس وقت پر لے کر جانا، ان کو وقت پر سلانا، گھر میں سبق یاد کرنے کی یا منزل یاد کرنے کی ترتیب کے اوقات کو مقرر کر دینا. لیکن اب جب کہ بچے مکمل طور پر اپنے گھروں میں موجود ہیں، اب والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ادارے کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو دوران تعلیم ہے اس پورے دورانیے میں استاد کو موجود رکھنا، اور استاد آن لائن ہے. اب بچہ ادھر سے آن لائن ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. بچے کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ اس کو ایک ایسی جگہ دیں جہاں پر ڈسٹربنس کم سے کم ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ گھر میں اور بھی بچے موجود ہیں، یہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس کے کمرے میں شور شرابہ یا اس کے ارد گرد کوئی بچہ کھیل رہا ہے یا ٹی وی کی آواز اتنی تیز ہے یا کوئی کمپیوٹر یا گیم اس کے پاس بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی توجہ وہ اپنے سبق کی بجائے ان دوسری چیزوں کی طرف بھٹک جاتی ہے. یاد رکھیے اس طریقے سے اس کی تعلیم پر بہت برا اثر پڑے گا. لیکن یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایسا الگ تھلگ کمرہ بالکل نہ ہو کہ جہاں پر آپ کا اپنا جانا بھی نہ ہو سکتا ہو.
یہ چیز بھی تو شیطانی وسوسے کو اس کے اندر جگہ دینے کا باعث بن جائے گی۔ شیطانی وسوسے کیا آ سکتے ہیں بچوں کو کہ اس کے سامنے تو آن لائن موبائل کھولا ہوا ہے، والدین کو یہ پتا ہے کہ بچے کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیا ہے، وہاں پر وہ پڑھائی کر رہا ہے، عین ممکن ہے وہ وہاں سے آف لائن ہو چکا ہو اور اس وقت میں وہ اپنی گیم کھیل رہا ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے بچوں سے چیٹنگ کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور یوٹیوب کے اندر گھس گیا ہو، وہاں پہ کوئی کلپ چیک کر رہا ہو۔ اس وجہ سے ایسی جگہ ہو جہاں پہ دوسرے بچے ڈسٹرب بھی نہ کریں، لیکن وہ جگہ ایسی بھی ہو جہاں پر آپ نگرانی کر سکتے ہوں، اور اس کے لیے ایک جزا اور انعام اور سزا کا تصور بھی گھر میں قائم کر دیں۔ بچہ اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت کا بنایا ہے، آپ جس طرح اس کی تربیت بچپن میں کرنا چاہیں، اللہ رب العزت اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ اپنے آپ کو اسی طریقے کا ڈھال لے گا، اپنے آپ کو مولڈ کر لے گا۔ بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ گھر میں رہتے ہوئے ہماری بات نہیں مانتا اور یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ 3 وقت کا کھانا وقت پر کھا لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کے لیے پورے وقت پر بیٹھ جائے۔ لیکن ہمارا بحیثیت استاد اور منتظم یہ تجربہ رہا ہے، جس بچے کے لیے آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں گے اور آپ اپنے رویے سے اس کو یہ باور کرا دیں گے کہ آپ کو اس ٹائم ٹیبل کی پابندی کرنا لازم ہے۔ آپ کا موبائل آپ کو گیم کے لیے تب ملے گا جب اس ٹائم ٹیبل کی پابندی رہے گی۔ آپ کو باہر سے برگر یا آپ کی جو خواہش کے مطابق کھانا ہے یا کوئی کھیل ہے یا اس کی اور کوئی فرمائش ہے وہ ضرور پوری کی جائے گی، لیکن تب پوری کی جائے گی جب آپ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہے ہوں گے۔ آپ ہماری بات کو مانیں گے، اس کے بدلے میں انعام کے طور پر ہم آپ کی ان فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ تصور دے کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے بچہ ایک دن شاید روئے، ضد بھی کرے، دوسرے دن بھی روئے ضد کرے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ بچے کی تربیت کے اعلیٰ ترین کام میں مشغول ہیں، لہذا یہ تھوڑی سی دقت محسوس کر لیں گے، آپ دیکھیں گے بچے کا بیہیویئر، رویہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے گا اور وہ آپ کی بات ماننے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا بچہ اس وقت تک نہ استاد کی بات مانتا ہے نہ والدین کی بات مانتا ہے جب تک کہ اس کو اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ بات مانے بغیر میرے لیے دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ جب آپ اپنا موقف بڑی مضبوطی سے اس کے سامنے رکھتے ہیں، یہ تو کرنا پڑے گا، پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کرنی ہوگی، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ یقین آ جائے گا اس کو، تو وہ اس کے مطابق عمل درآمد بھی کر لے گا۔ اس میں ایک ہدایت اور جو والدین کے لیے وہ یہ ہے، آپ اپنے بچے کے بارے میں کوئی فیڈ بیک آپ کو آیا، آپ اس فیڈ بیک کو اس بچے سے ذکر بھی کریں، لیکن والد کے ذریعے سے ہمیشہ اپنے ناظم ادارہ سے رابطہ میں رہیں اور ان کو فیڈ بیک دیں۔ مثال کے طور پر کہ میرے بچے کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ توجہ نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے وہ کسی سے بات چیت کر رہا ہو، کچھ کام آپ کی نگرانی کے کرنے کے ہوں گے، کچھ کام اساتذہ اور ہمارے ناظمین ان کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی العزیز ہم کروا دیں گے۔ ایک کام آپ کے کرنے کا کیا ہوا؟ وقت پر بٹھانا، نگرانی کرنا، بچہ گیم تو نہیں کھیل رہا، بچہ چیٹنگ تو نہیں کر رہا، بچہ کوئی کلپ تو نہیں دیکھ رہا، ایسی جگہ ہو جہاں پر دوسرے بچے ڈسٹرب نہ کریں، لیکن ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ خود نگرانی کر سکتے ہوں۔ اور تیسرا کام ہے فیڈ بیک دینا، اس کا بہت زیادہ اہتمام آپ نے کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بر وقت فیس کی ادائیگی، یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں داخل اور شامل ہے۔ کچھ کچھ باتیں میں طلباء سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طالب علم، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کے یاد کرنے، اس کے پڑھنے پڑھانے جیسی اہم ترین عبادت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ آپ کو جدید طریقے سے یعنی آن لائن پڑھنے کا عادی بنانا ہوگا اپنے آپ کو۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کے اوپر غالب آ جائے، اور شیطان آپ پر غالب کیا آئے گا کہ شیطان آپ کو یہ شیطان آپ کے دل میں بھی خیال ڈال سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست بھی آپ کو شیطانی خیال کی اور شیطانی وسوسے کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہی کہہ سکتا ہے آپ کو چیٹنگ کرنا شروع کر دے اور آپ اس چیٹنگ کے اندر مشغول ہو جائیں، یاد رکھیں آپ کا سبق لیٹ ہو جائے گا،
آپ کی سبکی اور منزل کی روٹین کمزور ہو جائے گی۔ جس طرح آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اپنے دائیں بائیں کسی بچے سے متاثر نہیں ہوتے تھے اور وہ بات کرنا بھی چاہے تو آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، بالکل ویسے ہی آپ یہ سمجھیں کہ میں آن لائن کلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ اب تو ہم زوم اور ایسی اپلیکیشنز کے ذریعے سے پڑھا رہے ہیں کہ استاد آپ کو دیکھ رہا ہوگا مکمل طور پر۔ آپ یہی سمجھیں میں کلاس روم کے اندر آ کر فزیکلی شریک ہوں، لہٰذا میں نے دائیں بائیں والے سے گفتگو نہیں کرنی، کوئی گفتگو کرنے کی کوشش بھی کرے تو میں نے اس کا جواب نہیں دینا۔ ان باتوں کا خیال آپ رکھیں گے اور اللہ سے دعا مانگ کر بیٹھیں گے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے اس پڑھائی کے نظام کو آسان بھی بنا دیں گے اور آپ جلد از جلد حفظ کی منازل کو طے کرتے چلے جائیں گے۔ ورنہ یہ دورانیہ جو لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے، جس دورانیہ میں آپ مدرسے میں نہیں آ سکتے، کہیں خدا نہ خواستہ یہ 1 مہینہ 2 مہینے اور طویل ہو گیا تو 3-4 مہینے آپ کے تعلیمی کیریئر میں آپ کو پیچھے نہ کر دیں۔ یہ ایسا نقصان ہوگا جس کا آپ کو خود بھی افسوس ہوگا، لہذا آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک بات اور یہ خیال رکھنے والی ہے کہ طالب علم نہ تو خود کسی سے ڈکٹیشن لے اور کسی کی چیٹنگ کا جواب دے، نہ یہ خود ذریعہ اور سبب بنے دوسروں کی پڑھائی میں خلل ڈالنے کا۔ یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ بعض اوقات ہمیں شرارت سوچتی ہے کہ جو تعلیمی دورانیہ ہے اس کے بعد بھی تو آپ کو موبائل مل سکتا ہے، آپ اس کے بعد بھی تو اپنے دوستوں سے چیٹنگ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ گیم بھی کھیل سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کارٹونز دیکھ سکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے کام کرنے آپ کی صحت کے لیے اچھے ہیں، یہ نقصان دہ ہیں، لیکن ان کا نقصان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ہم یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی تعلیمی دورانیے کے درمیان میں لے آتے ہیں۔ میں اپنے تعلیمی دورانیے کو سیو رکھنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس دورانیے میں آپ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچا کر رکھیں، اس کے بعد اور ٹائم ملے اس کے اندر ان چیزوں کو استعمال کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت والدین، طلبہ اور انتظامیہ اور مدرسہ ان کو مل کر اس مشکل وقت میں اپنے تعلیمی کیریئر کو نقصان سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کا بھرپور طریقے سے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور پڑھائی کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے اللہ جل شانہ ہماری مدد فرمائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔